جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 51 نیوز کے ساتھ وقاص رشید آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں اسلام آباد میں، اور یہاں آج کی جو ہماری روٹین ہے اس کے مطابق آج مہنگائی کے اوپر ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ مہنگائی ماہانہ 17% تک آ پہنچی ہے۔ کیا واقعی مہنگائی میں کمی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے؟ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے؟ ایک عام آدمی کے بجٹ کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اور حقیقتاً اگر مہنگائی میں کمی ہوئی ہے تو عوام کا اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی ہے، عوام اس کے اوپر کیا کہنا چاہتی ہے؟ عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی مہنگائی میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے یا نہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ 17% جو مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو کوئی بھی مہنگائی میں کمی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس طرح سے پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سبزی، فروٹ، پیاز، ٹماٹر، ہر چیز مہنگی ہے۔ غریب آدمی کس طرح رہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک چیز ہے جو پہلے 50 روپے کی ملتی تھی اور انسان کی 18 سے 20 ہزار روپے سیلری تھی، اب وہ سیلری بھی 20 ہزار ہی ہے، لیکن آپ کے جو گھر کا خرچہ ہے وہ 40 سے 50 ہزار روپے چلا گیا۔ بنسبت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ابھی مہنگائی میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کچھ کم نہیں ہوا؟ کچھ کم نہیں ہوا۔ کیا چیز کم ہوئی ہے؟ کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اشیاء خوردنوش کی چیزوں میں کمی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آئی۔ اگر کمی ہوئی بھی ہے تو آگے کوئی دکاندار نہیں اس کو وہ کم کر رہا۔ حکومت کا دعویٰ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 17% ماہانہ جو شرح اس تک پہنچ چکی ہے مہنگائی۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آتا، یا پھر آگے دکاندار نہیں کم کر رہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا یہ غلط دعویٰ ہے، یہ ٹھیک دعویٰ ہے؟ تو مافیاز یہ کنٹرول نہیں ہونے دے رہے مہنگائی؟ یہ حکومت کا ہی غلط دعویٰ ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے؟ مافیاز جو ہیں ان کو بالکل ایکشن پالیسی لیا تو جائے؟ بنی ہوئی ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا، اس پہ کام نہیں ہوتا، مفت کی سیلریاں دی جا رہی ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے، کسان ہے اس کو گندم اس کی نہیں بک رہی، ٹھیک ہے، اس کو ریٹ نہیں دے۔ کوئی کمی نہیں آئی سر اس میں۔ ابھی یہ ہے کہ جو آٹے کی بوری آپ کو 1600-1700 روپے میں مل رہی تھی، وہ ابھی 2500 روپے مل رہی ہے آپ کو عام عوام کے لیے۔ ابھی جو آپ کو پتہ چلا ہے کہ جو کسان ہے، ابھی ہم نیوز میں اس کو سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 3100 پہ انہوں نے جو ہے گندم 1 من لی ہے، اور وہ بھی یہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ کوئی فرق اس سے نہیں پڑ رہا۔ پٹرول کی آپ قیمت دیکھیں، پٹرول تقریباً 300 پہ پہنچ گیا، اور جیسے پٹرول انکریز ہوتا ہے چیزیں اسی طرح سے انکریز ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن جیسے پٹرول کی پرائس ڈیکریز ہوتی ہے تو نیچے کبھی بھی اس کی جو ہے نا اماؤنٹ نیچے نہیں آتی ہے، ریٹ اس کے کم نہیں ہوتے ہیں، تو وہ دن بدن جو عام غریب آدمی ہے وہ تو پیس رہا ہے، لیکن جو بزنس مین ہے وہ اس میں مزید مزے کر رہا ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اگر پٹرول کی پرائس اگر 10 روپے بڑھائی تھی تو اب وہ جو ہے نا ہمیں 50 روپے مزید بڑھی ہوئی مل گئی ہے، تو اس میں ہمیں تو کوئی کمی ایسی نظر نہیں آ رہی۔ بچوں کے کپڑے وغیرہ لینے ہو یا کوئی چیز ایسی خریدنی ہو تو اس میں یہ ہے کہ عام آدمی جس کی 30-35 ہزار سیلری ہے تو وہ اس میں کوئی پرچیز ہی نہیں کر پاتا، وہ اپنے گھر کا اخراجات کو پورا کرے یا اپنے بچوں کے فیسیں دے یا کوئی ایسے معاملات کو پورا کرے۔ سب سے پہلے تو اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ جو اعلیٰ احکامات ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو سسٹم کر رہے ہیں یا اخراجات جس طرح سے چلا رہے ہیں ان میں کمی لے کر آئیں۔ جیسے ابھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی 3 منسٹریز ہیں تو ان کو جو ہے نا ہم 1 منسٹر دیں گے، ان کے اخراجات کم کریں، 1 منسٹر لے کر آئیں، 6-7 منسٹریز کو مرج کر دیں تاکہ وہ اخراجات کم ہوں۔ یہ جو پروٹوکول ڈیوٹیز یہ کر رہے ہوتے ہیں جی، روڈ بلاک کر دیے، اس طرح کے معاملات جب تک کم نہیں ہوں گے تو عام عوام اس میں پسے گی۔ جیسے گیس کے بل ہیں، بجلی کے بل ہیں، اس میں آپ دیکھیں جی ڈبل ڈیوٹیز ہم سے لی جا رہی ہیں۔ دیکھیں جی، یہ حکومتی جو وعدے تھے نا، یہ ان کے جھوٹ وعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہنگائی پہ بہت زیادہ عوام کو یہاں تک پہنچ گئی ہے، جو لوگ بیچارے تو دیہڑ غریب لوگ تھے نا، چوری اور ڈکیتیوں پہ آ گئے ہیں۔ جب ان کے بچوں کو روٹی نہیں ملے گی صبح سے لے کے شام تک، یا وہ بندہ کیا کرے گا؟ کیلا، سیب، فروٹ، آٹا، چینی، گھی، میں کہتا ہوں دگنی قیمتوں پہ ہو چکی ہے۔ کون کہتا ہے یہ آ کے کہتے ہیں جی یوٹیلیٹی اسٹور پہ آٹا سستا مل رہا ہے، فلانا مل رہا ہے، ان کی بھی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے، ٹیکس ڈال دیے چھوٹے تاجروں پہ، تو وہ عوام کے اوپر سے نکلیں گے نا۔ ان کا یہ دعویٰ بہت جھوٹا ہے۔ یہ IMF جو چاہتا ہے وہی عوام یہ کرتے ہیں یہ لوگ، صرف عوام کو لالی پمپ دینے کے لیے جی مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے، مہنگائی میں کمی ہوگی، کہاں کمی ہوگی؟ ذرا باہر تو نکلے، پٹرول پمپ پہ چلے جائیں، پٹرول پورا نہیں دے رہے پمپ والے، تو یہ آپ کو کیا مہنگائی نظر آ رہی ہے؟ یہ باہر نظر نہیں آ رہا۔ AC صاحب آئے جی، کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے حکومت کو؟ کیا حکمت عملی؟ جب تک ہمارے انگ سے IMF نہیں نہ نکلے گا تو یہ اسٹریٹجی جتنا بھی ہو، یہ مافیا جو ہے، گندم کا مافیا، جس کا مافیا، دیکھ لیں کہاں کہاں سے باتیں نکل رہی ہیں اب۔ جب تک یہ IMF ہمارے سے نہیں نکلے گا نا
तो आप बेशक महंगाई छोड़ कर हमें कुछ भी कर सके, नहीं हो सकता कुछ भी। मेन रीज़न है मेन जो शरारतें वो कर्जा लेने के लिए लेते हैं और वो शरारतें इनसे पूरी करवाते हैं अपनी। तो वो कर्जा कहाँ जाता है? वो कर्जा अय्याशियों में, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट पे चला गया था, बड़े बड़े लोग अफसरान खा जाते हैं। बताएं ना गरीब आदमी को क्या दिया रिलीफ, आए ना मैदान में। कई अदारों में 4-4 महीने की सैलरियाँ एडवांस दे दी गई हैं। क्या बाकी लोग इंसान नहीं काम कर रहे? गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है। गरीब आदमी पहले भी पिसता आ रहा था, अभी भी पिसता आएगा। देखें जी, बजट तो अब कहानी ख़त्म हो गई है। बजट तो एक ड्रामा रह गया है कि सालाना बजट पेश होएगा। आवाम के लिए तो डेली बजट है, दिन में 3-3। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आम आदमी का तो बजट पहले खसारा, मुल्क के अंदर इतना खसारा आम आदमी को हुआ हुआ है। गवर्नमेंट को तो छोड़ो, गवर्नमेंट तो लूटने में के चक्कर में हमारी लगी हुई है। लिहाजा ये कि डेली बजट हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है। ये जो सालाना बजट है, जो हम साल में 3 दफ़ा बजट ये पेश करने लगे हैं गवर्नमेंट का, इसके अंदर क्या करेंगे? बिजली महंगी करेंगे, गैस महंगा करेंगे। बजट में किसी चीज़ में रिलीफ तो नज़र नहीं आ रहा है कि रिलीफ होगा। वो किसने दावा किया है जो 17% कमी का दावा कर रहे हैं? कौन सी काफ़ी चीज़ें हैं वो? छोटे भाई, आप भी इस मुल्क में रहते हो, हम भी इस मुल्क में रहते हैं। मुझे वो चीज़ बताओ जिसमें 17% कमी हुई है। वो कौन सी चीज़ है? कौन सी चीज़ में कमी हुई है वो मुझे बताएं। हम ये मौक़िफ़ रखते हैं, अगर नून लीग या दूसरी जितनी भी जमातें हैं वो गवर्नमेंट में आ गई हैं तो इस मुल्क के लिए बेहतर तरीक़ेकार कोई निज़ाम इसका सीधा करें। अभी आपका आटा नहीं संभलने में आ रहा, बाहर से भी आटा मंगवा लिया, यहाँ की भी कनक, चलें जी उसको भी छोड़ें। हम आ जाते हैं यहाँ पे टैक्सों के ऊपर, सालाना बजट के ऊपर। हमारे सालाना बजट हर साल पेश होता है, रिलीफ किसी चीज़ में भी नहीं मिलता। दूसरा ये कि हम ये बजट पेश होगा, इसके अंदर सारे मामलात निकल जाएंगे, हमारे ऊपर एक महंगाई का और बोझ डाल दिया जाएगा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। वो अब आम आदमी समझने लग गया कि ये बजट किस चीज़ का था, क्यों हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। नहीं, तकरीबन काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन ये जो आगे जो लोग हैं ना, बिजनेसमैन हो गए या छोटे मोटे जो कारोबारी लोग हैं, अभी इनको चाहिए कि आम आवाम को रिलीफ दें। ऊपर से तो काफ़ी चीज़ें, हाँ, माफिया रिलीफ जो है ना नहीं दे रही, बाकी हुकूमत ने काफ़ी चीज़ें कम की। क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए चेक एंड बैलेंस के लिए? हुकूमत को चेक एंड बैलेंस के लिए जो है ना सख्ती अपनानी चाहिए। इनके नीचे जो DC हो गए या AC वगैरह हो गए या दूसरे तीसरे लोग हो गए, इनसे अभी इनको काम लेना चाहिए और उस पर अमल दरामद कराना चाहिए। आई है भाई, तो बहरहाल यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान में जो आगे ताजर है ना, तो उन्होंने महंगाई इतनी नहीं की है जितनी पीछे से हुई है जी। हुकूमत की तरफ से महंगाई हुकूमत की तरफ से हुई है, आगे इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत को ये जो ताजर है इनको चेकअप करना चाहिए, दुकानदारों को, होटल वालों को, तंदूर वालों को, इसी वजह से कोई फ़र्क पड़ेगा, वरना तो कोई बेहतरी आने में फ़र्क नहीं है। उन्होंने वही अपने पहले रेट रखे। जी नाज़रीन, अवाम और नास से बात करने के बाद उनका ये कहना है कि महंगाई में कमी तो हुई है, लेकिन माफिया और इशराफिया इसको कंट्रोल नहीं होने दे रहे। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि माफियाज़ के ऊपर जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हुकूमत को ये चाहिए कि वो आवाम और नास को रिलीफ फराम करने के लिए सबसे पहले और सबसे पहला इकदाम जो करना चाहिए वो ये है कि वो माफियाज़ को कंट्रोल करे, ताकि बेपनाह हमें इस चीज़ों की अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी देखने को मिले। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन फ्रांसिस के साथ